ہم بہانہ بناتے ہیں نا کہ اگر اللہ رب العالمین بھی مجھے مال دیتا تو میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا، میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتا۔ اچھا، اگر بات ایسی ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر اگر شادی بیاہ کا مسئلہ آئے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر بات اپنے بچوں کی آئے تو کروڑوں روپے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کا مسئلہ ہے تو ہم ہزاروں کے روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کی تو ہمارا دل سکڑ جاتا ہے، ہماری زبان سکڑ جاتی ہے، ہمارا چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے والوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بات اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہم اپنے جیبوں کے اندر چلر کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کی زندگی کا ایک ایک حصہ مجھے اور آپ کو کئی طرح کے اسباق پیش کرتا ہے اور بہت سارے نصیحتیں بھی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے کتابیں لکھنے والے آئے، بہت سے اخلاق بتانے والے آئے، معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اخلاق حسنہ پر کتابوں کو لکھا، کہ جنہوں نے زندگی کے آداب پر کتابوں کو لکھا، اور بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے قوانین کی کتابوں تک کے لکھا ہے، لیکن جب بات اپنی ذات کی آتی ہے
تو وہاں پر وہ اپنے قوانین کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے طور طریقوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے لکھی ہوئی کتابوں کو بھول جاتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے لکھنا اور بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے دکھانا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر ان کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ان تمام تعلیمات پر پہلے نبی نے خود عمل کیا ہے اور بعد میں اپنی امت کو سمجھایا ہے، اور بعد میں اپنی امت کو اس کا آرڈر دیا ہے کہ آپ کو ان تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ بولنے کو تو بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھو، اور کئی ایسی کتابیں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور کئی کتابیں جل گئی ہیں، اور کئی کتابیں گم ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے اخلاق پر کتابوں کو لکھا، عادات پر کتابوں کو لکھا، معاملات پر کتابوں کو لکھا، اور رشتہ داری کو جوڑنے کے تعلق سے کتابوں کو لکھا، اور زندگی کے ایک ایک حصے کے تعلق سے کتابوں کو لکھا، اور بڑے بڑے احکامات کو بھی جاری کیے، لیکن جب بات عمل کرنے کی آئی تو سب بھول گئے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر واحد ایک ایسا اللہ رب العالمین کا بندہ جو کچھ تعلیمات اپنی امت کو دیے ہیں، ان تعلیمات پر سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بنا۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ نبی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر دنیا کے اندر تمہارے لیے کوئی ماڈل ہے، تمہارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکامات جو انہوں نے اپنی امت کو دیا ہے اس پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ جب امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک نبی، ایک قوم کا رہبر، ایک قوم کا رہنما جب ان تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دینی تعلیمات پر وہ عمل کر سکتے ہیں، جو کچھ انہوں نے تعلیمات دیے ہیں اس پہ پہلے وہ چل سکتے ہیں، تو میں اور آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ سب سے پہلا مسئلہ ہی آتا ہے کہ بھئی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم جو ہے دینی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں۔ بھئی ہم نماز پڑھنے کے لیے کیوں آئے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا تجارت ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میں جنگ کرنے کے باوجود بھی، جنگ کی حالت میں اور میرے صحابہ نے نماز پڑھا، تو تم نے کیوں پڑھ سکتے؟ تجارت کا معاملہ میری زندگی میں بھی تھا، بچوں کا معاملہ میری زندگی میں بھی تھا، بیویوں کا معاملہ میری زندگی میں بھی تھا، دنیا کا مسئلہ میری زندگی میں بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر سکتے ہیں تو میں اور آپ ہم اپنی زندگی میں عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں سب سے بہترین اخلاق پر فائد ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بہتر انسان ہے، اگر کسی کے اچھے اخلاق ہیں تو اخلاق آپ کے ہیں۔ تو چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ویسے تو ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہمیں اسباب اور نصیحتوں سے نوازتا ہے، لیکن 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو سخاوت ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانیوں کو پیش کرنا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری چیزوں کی قربانی دی اور ایسے چیزوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا، وہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جیسا سخی کوئی تھا اور نہ ہی اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا کچھ نہیں لٹایا، اپنا جو کچھ تھا وہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا۔
بخاری کی ایک روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک چادر لے کر کے آئی اور کہا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس چادر کو پہنو۔ اور اس چادر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، باوجود اس کے ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مجھے دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر مجھے چاہیے، آپ وہ مجھے دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چادر کو اٹھایا اور اس صحابی کو دے دیا۔ اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضرورت تھی، اور بڑے پیار و محبت سے اس عورت نے، وہ خاتون نے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن آپ نے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اس لیے مانگا تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا کفن بن سکے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ایک بات نکل کر کے سامنے آئی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، لیکن باوجود اس کے جب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ چادر مجھے دے دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اور بغیر کسی سوال کے اٹھا کر کے اس صحابی کو دے دیا۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹانا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک قبیلے کا شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریوں کا ریوڑ ہے وہ ریوڑ مجھے دے دو۔ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی سوال کیے کہ اٹھا کر کے اس ریوڑ کو اس آدمی کو دے دیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ آدمی جا کر کے اپنے قبیلے میں اعلان کرتا ہے کہ اے قبیلے والو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لے کر آنا، تم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد تمہاری زندگیوں میں رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لٹاتے ہیں، اتنا سخی ہے میرا نبی۔ تو اسے کیا معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، اتنے دل والے تھے کہ جو بھی شخص آ کے کچھ بھی پوچھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ صرف اسی لیے اسلام قبول کرتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال نوازتے ہیں کہ زندگی میں رزق کی تنگی کبھی نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اسی وجہ سے اسلام لے کر کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کا آپ کے ساتھ گزارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں بھی لگ گئی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، ویسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹاتے تھے۔ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کا حکم دیا، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مال کو جمع کیا، اور اس وقت سب سے زیادہ مال جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کیا کوئی ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے والا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العالمین کی راہ میں 100 اونٹ دینے چاہتا ہوں۔ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو حضرت عثمان بن عفان نے پھر ہاتھ کو اٹھایا، اسی طرح 7 مرتبہ جب پوچھا تو 7 مرتبہ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا اللہ کے نبی میں اللہ رب العالمین کی راہ میں 100 اونٹوں کو خرچ کر دوں گا۔ تو ایسے حضرت عثمان بن عفان نے 700 اونٹوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اگر بات کریں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، جب مسلمانوں کو ایک کنویں کی ضرورت تھی تو انہوں نے 40,000 درہم رکھ کر کے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر کے دے دیا۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھوں گا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ تب تمام لوگوں نے مال جمع کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر کے لایا ہے، اور جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تم نے کیا لایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا پورا گھر اٹھا کر کے لایا ہے، اگر میں نے اپنے گھر میں کچھ چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں وہ بھی ویسے اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹاتے تھے، وہ بھی ویسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آج ہم بہانہ بناتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں بھی مال دیتا، اللہ رب العالمین ہمیں بھی پیسے دیتا تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹاتے۔ یہ بات یاد رکھو، سخاوت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ مال سے۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ مال ہونے کی وجہ سے صرف اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹایا جا سکتا ہے تو معاشرے میں کتنے سارے مالدار ہیں، تو پھر وہ کیوں اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو نہیں لٹاتے؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سخاوت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ مال سے۔ مال دینے کے لیے دل کا آگے بڑھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مال تو دے دیتا ہے لیکن دل بہت کم لوگوں کو دیتا ہے۔ ہم بہانہ بناتے ہیں نا کہ اگر اللہ رب العالمین بھی مجھے مال دیتا تو میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا، میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتا۔ اچھا، اگر بات ایسی ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر اگر شادی بیاہ کا مسئلہ آئے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اگر بات اپنے بچوں کی آئے تو کروڑوں روپے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اپنے رشتہ داروں کو کھلانے کا مسئلہ ہے تو ہم ہزاروں کے روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کی تو ہمارا دل سکڑ جاتا ہے، ہماری زبان سکڑ جاتی ہے، ہمارا چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے والوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بات اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہم اپنے جیبوں کے اندر چلر کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور اللہ ایسا بھی نہیں کہتا کہ تم کہیں سے خرچ کر کے اٹھا کر کے لا کے اللہ رب العالمین کی راہ میں تم جمع کرو، نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا تم اس میں سے لا کر کے خرچ کرو۔ شادی بیاہ کے موقع میں لاکھوں روپے، ایک لاکھ روپے ایک دن کا رینٹ ہم فنکشن ہال کو پے کرتے ہیں، لیکن جب بات اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کی ہے تو جیب سے چلر نکال کر کے چلر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب مانگنے کے لیے بیٹھے تو کروڑوں مانگتے ہیں، جب اسی کی راہ میں دینے کی بات آئے تو اپنے جیبوں کے اندر 10 روپے 2 روپے 5 روپے چلر ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنی حد درجہ شرمی کی بات ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہیں۔ ہمارے خود ہندوستان کے اندر بہت سارے مساجد ایسے ہیں کہ جس کا اکثر حصہ گر گیا ہے، اس کو تعمیر کرنے کے لیے کسی کا دل آگے نہیں بڑھتا کہ اس کو تعمیر کریں، کسی کا دل آگے نہیں بڑھتا کہ مساجد کو جو ہے اس کو صحیح طور پر سے اس کے کنسٹرکشن کرے اور اس کو آباد کرنے کی کوششیں کریں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی کے اندر سخاوت کو لائیں۔ سخاوت کا تعلق دل سے ہے نہ کہ دولت سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اہم پہلو وفاداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وفادار تھے کہ آپ کا اگر کوئی ساتھ دیتا تو جب اس کا مسئلہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے 10 بار سوچتے کہ بندہ فلاں وقت مجھے ساتھ دیا تھا، کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں میری ہیلپ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سوچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے کے اندر داخل ہوئے، جب ان کی حکومت وہاں پر آئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں بڑے ہوئے، جہاں ان کی زندگی کا ایک حصہ گزرا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وہاں زندگی کو گزارتے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ لوٹ دیا۔ کیونکہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچتے ہوئے دوبارہ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ یہ وفاداری ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایک جانب پورے مدینے والے چلے جائیں، اگر دوسری جانب اگر انصار چلے جاتے ہیں تو میں انصار کی طرف جاتا ہوں۔ ایک طرف اگر پورے مدینے والے چلے جائیں اور جس جانب انصار چلیں گے اس جانب میں بھی ان کے ساتھ چلوں گا۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور ان کی وفاداری تھی کہ مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا۔ اب معاشرے کے اندر دیکھو، معاشرہ دن بدن اتنا بگڑتے جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ، اہم وجہ یہ ہے کہ بے وفائی۔ معاشرے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس تھالی کے اندر ہم کھاتے ہیں اسی تھالی کے اندر چھید کرتے ہیں، وہ والا مسئلہ ہے۔ معاشرے کے اندر جو ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ ہم اچھے معاملات کرتے ہیں، وہ اسی قدر ہمارے ساتھ برا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دے دو، اگر اس کی مصیبت کو سمجھتے ہوئے، اس کے برے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کسی کو قرض دے دیں تو اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ وفاداری کرے، اس پیسے کو وقت سے پہلے ہم کو لوٹا دیں، لیکن وہ بے وفائی کرتے ہوئے ان پیسوں کو لے کر کے بھاگ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ غداری کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر آج کسی کو خردہ ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ دوستوں کے اندر وفاداری، آپ دوستوں کے ساتھ کتنا بھی اچھا رویہ کر لو، اگر کبھی ہم سے کوئی چھوٹی موٹی اگر کمی بیشی ان کے ساتھ پیش آ جاتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے، دوستی توڑ لیتا ہے اور اپنے احسانات کو گنانے لگتا ہے۔ دوستی کی وفاداری تو یہ کہ مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہر وقت میں اس کا ساتھ دیں، اس کا سپورٹ کریں، برے وقت میں اس کے کام آئیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر اس سے کوئی ایک چوک ہو گئی تو اپنے تمام کے پورے احسانات ہم اس کے اوپر گنانا شروع کر دیتے۔ کہ یہی دوستی کی وفاداری ہے؟ کہ یہی دوستی ہے؟ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دوستی تو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور صحابہ اکرام اتنے وفادار تھے کہ غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف وہ نبی ہیں تو دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست بھی ہیں۔ جب غار ثور کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوراخ ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسا سوراخ ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پیر اس کے آڑ میں رکھ دیتے ہیں اور اس سوراخ سے زہریلے جانور آ کر کے پیر کو ڈس لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ایک طرف وہ نبی تو ہیں اور دوسرے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے دوست بھی ہیں، اور دوسرے جانب اپنے دوست کی فکر کرتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے دوست کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوستی ہے، دوستی کے درمیان یہ وفاداری ہے۔ لیکن آج ہمارے دوست بھی ایسے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ چھوڑ کر کے چلے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سے کوئی چوک ہو گئی تو وہ ہم پہ کیے ہوئے احسانات کو لوگوں کے درمیان گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا حقیقی معنی میں یہی دوستی ہے؟ یہ دوستی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شفقت اور پیار و محبت ان کی زندگی کا اہم پہلو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنے رحم کرنے والے تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے محبت تھے، شاید کہ ان کے جیسا دنیا کے اندر کوئی رحم کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے۔ اتنے رحیم تھے، اتنے رحیم تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت بنا کر کے دنیا کی جانب بھیجا گیا، پوری دنیا کے لیے آپ رحمت ہے۔ اگر آپ جنگ بدر کے واقعے کو پڑھیں گے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب جنگ بدر کو مسلمانوں نے جیت لیا، قیدیوں کو لایا گیا کفار کو، اب صحابہ اکرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ رکھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے اپنے اپنے مشوروں کو سامنے رکھا، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خواہش تھی، ان کا یہ مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو جان سے مار دیا جائے۔ اور وہ بھی قتل کون کرے گا؟ اگر ان قیدیوں میں سے جو ان کا رشتہ دار ایمان لے کر کے آئے ہیں، ایمان والا اس کافر کو قتل کرے گا۔ یعنی اگر باپ ہے، کسی کا بیٹا قیدی بن کر کے آیا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا۔ اگر کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اگر باپ کافر بن کے قیدیوں میں آیا ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے گا، اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کر دے گا کہ دین اسلام سے بڑھ کر، دین اسلام کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے، اور دین اسلام کی رشتہ داری سے بڑھ کر کوئی رشتہ داری نہیں۔ آج اس چیز کو ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور مشورہ بھی رکھا گیا، وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی انہیں قتل نہ کیا جائے،
ان سے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے چند پیسے لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، رحم کرنے والے تھے، آپ رحمت بنا کر اس دنیا کے جانب بھیجے گئے تھے، آپ قتل کرنے کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا، کہا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن ان میں کچھ ایسے غریب لوگ بھی تھے، غریب کفار بھی تھے کہ جن کو فدیہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، رحمت والے تھے، شفیق و محبت کرنے والے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن کے پاس مال نہیں تھا، ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم ہمارے بچوں کو سکھاؤ، آپ آزاد ہیں۔ فدیے میں آپ ہمارے بچوں کو علم سکھاؤ، آپ آزاد ہیں۔ تو اس سے دو تین نقطے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار تھے کہ جنہوں نے آپ کو اپنی زندگی میں ستایا، آپ کو مارا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو جان سے مارنے کی کوششیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اس واقعے کو دنیا والوں کے سامنے رکھیں، اگر آپ قتل کرنے کو پسند کرتے تو قیدیت جب ان کے سامنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرتے، معاف کر کے فدیہ لے کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ اور تیسری چیز ہے کہ علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ علم، پیسوں کے بدلوں میں علم کو لے کر کے ان کو فدیے کے طور پر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری پہلو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا بزرگ، کیا مرد، کیا عورت، سب کا رویہ آپ کا، سب کے ساتھ آپ کا رویہ ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ آپ جتنی عزت بڑے کو دیتے اتنی عزت آپ چھوٹے کو بھی دیتے، جتنی عزت آپ ایک مرد کو دیتے اتنی عزت آپ عورتوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا حسن سلوک ہے، یہ آپ کا رویہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہیں، زید رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے اسامہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب وہ بیٹھتے تو ایک ران مبارک پر مجھے بٹھاتے اور دوسرے جانب حسن بن علی اپنے نواسے کو ایک جانب بٹھاتے۔ آپ بتاؤ، امام الانبیاء، پورے کائنات کا امام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرے میں اتنی عزت رکھنے والا آدمی، کیا کبھی ایک غریب آدمی کو اپنے، اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو جو ایک بڑے خاندان سے بلانگ کرتا ہے، اگر وہ ایم ایل اے ہے یا پھر وہ کونسلر ہے، کیا اپنے پہلو میں، اپنے گود میں غریب بچے کو بٹھانا پسند کرے گا؟ لیکن ذرا میرے نبی کو تو دیکھو، ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھو، ان کا حسن سلوک تو دیکھو۔ ایک تو وہ کمزور آدمی نہیں، ایک غلام کا بیٹا ہے، آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کو ایک مانڈی پر بٹھاتے ہیں اور دوسرے جانب حسن بن علی کو بٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور ان کا اخلاق کیا تھا۔ وہ بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے درمیان کوئی فیلنگ نہیں کہ یہ غریب کا بچہ ہے میں اپنے پاس نہیں بٹھاؤں گا، یہ بزرگ ہے میں اس کے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، یہ نوجوان ہے اس کو میں اپنے قریب رکھوں گا۔ یہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا کہ آپ جتنی عزت بڑوں کو دیتے اتنی عزت آپ بچوں کو بھی دیتے تھے، جتنی پیار و محبت سے آپ بچوں کو بات کرتے تھے اتنی پیار و محبت سے آپ بڑوں کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ بھی آپ بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کے کچھ نمونے، جو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اصول کو، ان نمونوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔